آج یکم ذی الحج جمعرات کا دن ہے۔ اللہ والوں کا بتایا ہوا نوچندی جمعرات کے دن کا ایک ایسا خاص عمل آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ ماہ ذی الحج کی پہلی جمعرات کو نوچندی جمعرات بھی کہا جاتا ہے۔ جس گھر میں بھی یہ عمل کر لیا جاتا ہے یا جو شخص بھی عمل کرتا ہے، یہ سورت پڑھ لیتا ہے، اللہ اس بندے کو، اس کے گھر والوں کو غنی کر دیتا ہے اور اس گھر والوں کی تمام پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں، تمام حاجات پوری ہو جاتی ہیں، ہر دکھ اور تکلیف سے ان کو نجات مل جاتی ہے۔ اگر گھر میں کوئی بیمار ہو تو اللہ اس کی برکت سے اس کو شفا عطا فرما دیتا ہے، حصول عزت کے لیے، شفائی امراض کے لیے، تسخیر خلق کے لیے، ہر کام میں کامیابی کے لیے یہ عمل تیر بہدف ہے۔ تو اس لیے دوستو، اس عمل کو آج آپ نے اللہ والوں کے طریقے سے لازمی پڑھ لینا ہے تو آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ دیکھیں، بہت سارے لوگ یہ شکوہ کرتے ہیں کہ ہمیں اعمال کے اندر طاقت اور تاثیر نہیں ملتی۔ در حقیقت وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم وظیفے کے اندر کوئی نہ کوئی کمی پیشی کر جاتے ہیں۔ جب ہم اس وظیفے کے اندر کمی پیشی کرتے ہیں، ہم نے اللہ والوں کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نہیں کرتے، پھر ہمیں وہ تاثیر نہیں ملتی۔ تو دوستو، آج ایسا عمل لے کر آیا ہوں کہ جو شخص بھی اس عمل کو کرے گا، فوراً کامیابی اس بندے کے قدم چومے گی۔ اس لیے آج جو شخص بھی اپنے وظیفے کے اندر کامیاب ہونا چاہتا ہے، اس عمل کو لازمی کرے۔ جو غنی ہونا چاہتا ہے، جو ہمیشہ کے لیے قرضے سے جان چھڑانا چاہتا ہے، جو اللہ کی بارگاہ سے معرفت حاصل کرنا چاہتا ہے، جو اپنی دعاؤں کی قبولیت چاہتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کے کلام کی ایک چھوٹی سی صورت ہے اور یہ اسم پاک ہے، اس کو لازمی پڑھ لیں۔ بس یہ اسم پاک کوئی عام اسم پاک نہیں، یہ اسم پاک ہے یا رساکو اور اللہ الصمد۔ یہ دو اسم پاک ہیں اور ایک صورت ہے۔ صورت بھی بالکل مختصر سی ہے، آسان سی ہے۔ اب صورت کو کتنی بار پڑھنا ہے، صورت کون سی ہے، طریقہ کار کیا ہے، ترتیب کیا ہے، ان میں سے ایک اسم پاک کو آپ نے اپنے پاس لکھ کر محفوظ رکھنا ہے۔ وہ اسم پاک ہے یا رساکو۔ اس کا تعویذ بنا کر اس کو اپنے پاس رکھ لیں۔ جب تک یہ آپ کی نسلوں میں رہے گا، انشاءاللہ آپ کی نسلوں میں بھی کبھی رزق کی کمی نہیں آئے گی۔ ہمیشہ اللہ تعالیٰ اپنے خزانے غیب سے آپ کو مالا مال فرمائے گا۔ تو اس لیے دوستو، آج اس عمل کو آپ کسی وقت بھی کر سکتے ہیں۔ آج کیونکہ جمعرات کا دن ہے، نوچندی جمعرات ہے، اور آج یہ وظیفہ پڑھتے ہی صبح ہوتے ہی اللہ کی رحمتیں، برکتیں برسنا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو جو شخص بھی آج برکتیں حاصل کرنا چاہتا ہے، رحمتیں حاصل کرنا چاہتا ہے اور اپنی ہر حاجت کو پوری کروانا چاہتا ہے، اپنے ہر دکھ اور مصیبت سے نجات پانا چاہتا ہے، فوری طور پر سارے کام چھوڑ کر پہلے اس عمل کو کر لیں، کیونکہ یہ وقت آج ہاتھ سے نکل گیا، پھر یہ وقت نہیں آئے گا۔ اور اسی طرح زندگی گزر رہی ہے، وقت تو گزر ہی جاتا ہے، لیکن سوائے پچھتاوے کے ہاتھ کچھ نہیں آتا۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ وہ بندہ بڑا خوش نصیب ہوگا، وہ بندہ بڑا ہی مقدر والا ہوگا، وہ بندہ بڑا ہی اللہ کا قریب حاصل کرنے والا ہوگا، جو بندہ بھی آج یہ دو اسم پاک، ہر قسم کی تنگی کا حل، ہر مرض کی شدت میں کمی، یعنی کہ مرض سے شفا کے لیے، اور اسی طرح گھر کے اندر لڑائی جھگڑے ہیں، ان لڑائی جھگڑوں کو ختم کرنے کے لیے یہ عمل صرف ایک ہی بار زندگی میں کر لینا کافی ہوتا ہے۔ کیونکہ دیکھیں، اس عمل کو پھر آپ نے اپنے پاس محفوظ کیسے رکھنا ہے، اس عمل کی تاثیر کو کیسے ساری زندگی حاصل کرنا ہے، اور ساری زندگی اس عمل کی برکات کیسے سمیٹنی ہے، یہ ساری ترتیب اور یہ سارا طریقہ میں آپ کو اسی ایک ہی ویڈیو کے اندر بتانے والا ہوں۔ کیونکہ روز روز جو لوگ وظائف کر کر کے تھک چکے ہیں، ان کے لیے یہ عمل ایسے ہی ہے جیسے سونے پر سہاگا ہو۔ جیسے ہم پنجابی میں مثال بھی دیتے ہیں، سونے پر سہاگا، یہ تین کام کر لیں ساری زندگی وہ کوئی بھی اور وظیفہ نہ کرے گا۔ بس یہ عمل مختصر سا پڑھنا ہے تو اس کا ہر آنے والا دن غموں سے نجات ہو جائے گا، خوشیوں والا دن ہو جائے گا۔ تو دوستو، آج ہر شخص چاہتا ہے کہ میرے گھر میں خوشی ہو، غموں سے مجھے نجات مل جائے، پریشانیوں سے مجھے نجات مل جائے۔ تو یہ اسم پاک اس کو غموں سے نجات دلاتا ہے، یہ اسم پاک اس کو اللہ کی بارگاہ میں مقرب کرتا ہے۔ تو دوستو، اب یہی اسم پاک ہے جو اسم پاک ہے یا رساکو اللہ الصمد۔ اب ان دونوں میں سے پہلے کون سا اسم پاک پڑھنا ہے، بعد میں کون سا پڑھنا ہے، صورت کون سی پڑھنی ہے، صورت کو کس چیز کے اوپر پڑھنا ہے، یہ صورت ہے جس کا میں ذکر کرنے لگا ہوں، یہ صورت سورہ کوثر شریف ہے۔ یہ سورہ کوثر شریف ہے، اور اس کو آپ نے کیسے پڑھنا ہے، کیسے اس سے فائدہ اٹھانا ہے، کیسے فائدہ حاصل کرنا ہے، اس کی مکمل تفصیل بتاؤں گا۔ کیونکہ سورہ کوثر کے آپ نے اس سے پہلے بہت سارے اعمال سنے ہوں گے، بہت سارے اعمال کیے بھی ہوں گے، لیکن جو آج ایک نئے انداز میں جو عمل میں آپ کو بتانے لگا ہوں، یہ اللہ والوں کا خاص عمل ہے۔ یہ سینہ بسینہ آتا ہے، یہ عام کتابوں میں وظیفہ نہیں ملتا، یہ کچھ چیزیں سینہ بسینہ چلتی ہیں، اور یہ ان سینہ بسینہ آنے والے اعمال میں سے ایک عمل بھی ہے کہ اگر کوئی شخص پڑھا لکھا آدمی اپنی قابلیت کے مطابق
मुलाजमत हासिल करना चाहता है लेकिन इसके पास मुलाजमत नहीं है, वो इसके पास इस कदर कारोबार नहीं है, असूल मुलाजमत के लिए आप इस वजीफ़े को पढ़ें। तो इसको चाहिए कि इसमें पाक का विर्द करे, इसकी काबिलियत के मुताबिक ही अल्लाह ताला इसको काम अता फरमा देगा, इसके लिए आसानियाँ पैदा फरमाएगा। तो इसलिए दोस्तों ये अमल आपको करने का तरीका मैं मुकम्मल समझा रहा हूँ। या रसाकू सबसे पहले एक साफ़ सुथरा कागज़ ले लेना है, तवज्जो, सबसे पहले एक साफ़ सुथरा कागज़ ले लेना है, आपके घर से मुयस्सर हो, यानी कि जिसके ऊपर लाइनें ना लगी हों। अगर ऐसा कागज़ ना मिले तो आप कोई भी कागज़ ले सकते हैं, कोई भी कागज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके ऊपर इसमें पाक को यानी या रसाकू को सबसे पहले ऊपर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखना है, कागज़ के ऊपर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखना है। और सबसे पहले जब लिखने के लिए बैठना है तो जो शराइत पहले बताई होती हैं वजीफ़े के बारे में, जो इससे पहले कई बार बता चुका हूँ, जो पुराने व्यूवर्स हैं इनको पता है, जो नए आने वाले हैं इनके लिए मैं मुख्तसर अंदाज में बता देता हूँ कि जगह का पाक होना, जिस्म का पाक होना, किबला की तरफ मुँह करके बैठना, यानी कि नमाज के ऊपर बैठना, घर में ऐसी जगह पर बैठना जहाँ बच्चों का आना जाना ना हो, ना शोर शराबा हो, क्योंकि ये चाँद की 9 चंदी जुमेरात है, ये एक बार आती है और पूरे साल की खुशियाँ दे जाती है। इस तरह की तमाम चीज़ों पर आपने अमल करना है। जब तक ये अमल मुकम्मल ना हो अपनी जगह से उठना नहीं, किसी के साथ बात नहीं करनी। हाँ, वज़ू टूट जाए तो आप दोबारा वज़ू करने के लिए जा सकते हैं, और लेकिन आपने इस अमल के दौरान कोशिश करनी है कि यकसुई मुयस्सर हो, तन्हाई मिल जाए। ये चंद एक शराइत हैं अल्लाह वालों की, इसके ऊपर अमल कर लें तो इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि आपके लिए नए नए रिज़्क़ के असबाब पैदा होंगे और इस वजीफ़े से कई नई राहें खुल जाती हैं। यानी कि जो लोग ये कहते हैं कि हम कोई भी काम शुरू करते हैं वो फ़ौरन रुक जाता है, जब रुकता है तो फिर ऐसे रुकता है कि फिर दोबारा चलने का नाम तक नहीं लेता। और दुकान करते हैं लोग, अभी मकान बनाते बनाते छोड़ देते हैं, फैक्ट्रियां तमीर करते रुक जाती हैं, इस तरह रुकावटें आ जाती हैं। तो ये तमाम रुकावटों को ख़त्म करने वाला एक ऐसा अमल है कि जो तीर की तरह निशाने पर लगता है। तो चलिए दोस्तों, इस अमल के ज़रिए आप वो कुछ हासिल कर सकते हैं जिसको आप चाहते हैं, क्योंकि इसके ज़रिए परेशानियों और तकलीफ़ों से बंदे को हमेशा की निजात मिल जाती है। रिज़्क़ के अल्लाह ताला दरवाज़े खोल देता है। अब रिज़्क़ का दरवाज़ा नहीं यहाँ जिक्र किया, फरमाया कि रिज़्क़ के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं। तो रिज़्क़ क्योंकि एक बुनियादी ज़रूरत है, हर इंसान की ज़रूरत है। हर इंसान चाहता है कि मुझे अल्लाह की बारगाह से रिज़्क़ मिले, और रिज़्क़ मांगना कोई बड़ी बात नहीं या बुरी बात नहीं। रिज़्क़ हासिल करना, दौलत हासिल करना बुरी चीज़ नहीं है, और दौलत की मोहब्बत दिल के अंदर पैदा कर लेना और अल्लाह के अहकामात को छोड़ देना ये बुरी चीज़ होती है। तो दौलत जितनी मर्ज़ी रब की बारगाह से मांगे, मांगना बुरी चीज़ नहीं। इंशाअल्लाह आप जितना भी मांगेंगे अल्लाह आपके अपने गैबी ख़जानों से आपको अता फरमाएगा। वो ज़ात है कि हर एक चीज़ पर इसकी ताकत है, उसी की हुकूमत है, हर एक चीज़ उसी के कब्ज़े कुदरत में है। अब आपने जैसे तरतीब बताई, जो तरीका बताया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखते वक्त सबसे पहले हजूर की ज़ात पर दरूद पाक पढ़ना है। ये वजीफ़ा पढ़ने से पहले आपने सबसे पहले एक तस्बीह अस्तगफिरुल्लाह की पढ़नी है, अपने गुनाहों की पक्की सच्ची तौबा कर ले। कहें बारी ताला आज 9 चंदी जुमेरात है, इस जुमेरात की बरकत से, हज के महीने की बरकत से मुझे अगले साल हज की तौफीक भी अता फरमा, इतने पैसे अता फरमा, इतनी दौलत अता फरमा कि हम सारे तेरे घर का दीदार करें, तेरे हबीब के रोज़े अनवर पर हाज़री दें, वहाँ सलाम अर्ज़ करें, या रसूल अल्लाह निगाह करम फरमा दीजिए। बस ये मांगते जाएं, हज के लिए भी अल्लाह ताला इंशाअल्लाह असबाब पैदा फरमा देगा। तो दोस्तों बस मांगने की देर है, आज इसकी बारगाह में जो मांगते जाएंगे अल्लाह ताला अता फरमाएंगे। तो दोस्तों अब इसी तरह ये इसमें पाक जो मैंने जिसका जिक्र किया है, इस्तग़फ़ार क्यों ज़रूरी है। हमारी ज़िंदगी में देखें कि लम्हा बलम्हा गुनाह करते रहते हैं, किसी न किसी गुनाह के अंदर मुब्तला हो जाते हैं। तो इस तरह हमारे लिए ज़रूरी है कि हम अपनी ज़ुबानों को हमेशा तरोताज़ा रखें और हमेशा इस्तग़फ़ार की कसरत करते रहें। देखिए इस्तग़फ़ार के लिए वो राहें खुलती हैं जिसका इंसान ने कभी तसव्वुर भी नहीं किया होता। आज हमने इस्तग़फ़ार को छोड़ दिया तो हम ज़लील और रुस्वा हो जाएंगे। अगर आप रोज़ाना 70 मरतबा इस्तग़फ़ार पढ़ते हैं, आज भी आपने 70 मरतबा इस्तग़फ़ार पहले इस अमल को शुरू करते हुए पढ़ना है। यानी कि अमल को शुरू करने से पहले 70 मरतबा इस्तग़फ़ार पढ़कर अपने गुनाहों की तौबा करनी है। आपने जगह पर बैठे हुए सिर्फ इतना सा लफ्ज़ अस्तग़फ़िरुल्लाह 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 को पढ़ना है। फिर अल्लाह की बारगाह में पक्की सच्ची तौबा करनी है। बस इतना सा काम है, कोई मुश्किल काम नहीं, पूरा अमल बड़ा आसान है। ये अल्लाह वालों की
کامیابی کا راز جو میں نے آپ کو بتایا کہ وہ پہلے اللہ سے اپنے گناہوں کی توبہ کرتے، پھر رب کعبہ سے مانگتے۔ اب اس موقع سے فائدہ اٹھائیں۔ دیکھیں کچھ دن ایسے ہوتے ہیں جن کے اللہ تعالیٰ نے فضیلت رکھی ہے، کچھ گھڑیاں ایسی ہوتی ہیں جو قبولیت اللہ کی طرف سے ہے۔ آج کا پورا دن، آج نوچندی جمعرات، ہر لمحہ ہر گھڑی اللہ کی بارگاہ میں قبولیت کی گھڑی ہے، کیونکہ جب ماہ ذی الحج کے یہ ایام آتے ہیں اس وقت اللہ رزق کے دروازوں کو کھول دیتا ہے، اللہ کی رحمت اپنے عروج پر آ جاتی ہے، رحمتوں کے برکتوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ تو اب اللہ کی رحمتوں کے برکتوں کے دروازے خوب کھلے ہوئے ہیں، بس مانگتے جائیں، لیتے جائیں، مانگتے جائیں، ملتا جائے گا۔ تو دوستو اسی طرح آپ نے صاف کاغذ کے اوپر 7 مرتبہ یہ اس میں پاک لکھنا ہے، 7 مرتبہ آپ نے یا رزاقو کو لکھنا ہے۔ سب سے پہلے کاغذ پر ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھیں گے، پھر اس کے نیچے ایک بار یا رزاقو لکھیں گے، پھر اس سے نیچے والی لائن پر 3 بار یا رزاقو لکھیں گے، پھر اس سے نیچے والی لائن پر 3 بار یا رزاقو لکھیں گے۔ اس طریقے سے آپ نے 7 بار یا رزاقو کو لکھ کر تعویذ بنا لینا ہے۔ انشاءاللہ اس ترتیب کے مطابق لکھنے کے بعد اب اس کے گرد دائرہ بنا لیں گے، ڈبہ بنانے کی ضرورت نہیں، بس اسی طرح آپ نے اپنے پاس اس کو رکھ لینا ہے۔ تو انشاءاللہ اپنے رزق میں کمی کو ہمیشہ کے لیے ختم پائیں گے، کاروبار اور رزق میں اتنا اضافہ ہوگا کہ جس کے پاس یہ تعویذ ہوگا، جس کے پاس یہ اس میں پاک سے لکھا ہوا تعویذ ہوگا، ذی الحج کی 9 چندی جمعرات کے دن لکھنا ہے، پھر یہ موقع نہیں ملے گا، ہمیشہ کے لیے خوشحال ہو جاؤ گے، ہمیشہ کے لیے آپ رب کعبہ سے جو مانگو گے اللہ کی رحمتیں آپ پر برستی رہیں گی۔ دیکھیں ہفتے کے 7 دن ہوتے ہیں اور میں نے آپ کو کاغذ پر 7 بار یا رزاقو لکھوا دی، اس طرح پورا ہفتہ آپ پر رحمتیں برکتیں برستی رہیں گی۔ پورا ہفتہ کبھی آپ کے کاروبار میں مندہ نہیں آئے گا، آپ کے رزق میں کبھی کمی نہیں آئے گی۔ لیکن اگر ویڈیو کو مکمل نہیں دیکھا، شرائط کو نہیں سمجھا، تو پھر آپ کو ایسے لکھ کر پاس رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ آپ شرائط پر عمل کرتے ہوئے اس تعویذ کو لکھیں، لیکن آپ نے اس تعویذ کو اینڈ پر لکھنا ہے۔ طریقہ میں نے آپ کو پہلے بتا دیا ہے، لیکن آپ نے اس تعویذ کو اینڈ پر لکھنا ہے، پہلے عمل کو پڑھنا ہے۔ اب جس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ نے باوضو مصلی پر بیٹھ کر سب سے پہلے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھا، اس کے بعد استغفار کو 70 بار پڑھنا ہے، اپنی گناہوں کی توبہ کرنی ہے، پھر اپنے مقصد کی حاجت کرنی ہے۔ دیکھیں آپ بے روزگار ہیں، روزگار کے لیے، اولاد کے لیے، کاروبار کے لیے، نوکری کے لیے، شادی کے لیے، دنیا کی ہر شے جو بھی آپ کو چاہیے آپ اپنے مقصد کی نیت کریں۔ نیت کرنے کے بعد ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ سب سے پہلے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ اللہ الصمد کا وظیفہ ہے۔ اللہ الصمد رب کعبہ کا وہ نام مبارک ہے جس سے اللہ کی بے نیازی کو پکارا جاتا ہے۔ جب کوئی بندہ اللہ الصمد اللہ الصمد اللہ الصمد پڑھ کر اللہ کی بے نیازی کو پکارتا ہے تو اللہ کی رحمتیں چھم چھم بارش کی طرح برسنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اللہ والو، اللہ الصمد آج کا وظیفہ ان لوگوں کے لیے ہے، آج جمعرات کا دن ہے، 9 چندی جمعرات ہے، جو کہتا ہے کہ میری حاجتیں پوری نہیں ہوتی، جو کہتا ہے کہ میرے گھر سے غربت ختم ہونے کا نام نہیں لیتی، جن بیٹیوں کے رشتے نہیں ہو رہے، جن کی قرض کی ادائیگی نہیں ہو رہی، آج اللہ الصمد کو پڑھے، اللہ الصمد اللہ الصمد اللہ الصمد کو پڑھے۔ صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ صرف 11 بار پڑھنے سے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے مانگنے سے، آج حج کی پہلی جمعرات آپ کی 11 کی 11 حاجتیں پوری ہو جائیں گی۔ اگر آپ 11 حاجتیں لے کر بیٹھیں، 11 بار اللہ الصمد پڑھ کر رب کعبہ سے ضد کریں، کیفیت کے ساتھ پڑھیں، آنکھوں میں آنسو لیے پڑھیں، آپ کی 11 کی 11 حاجتیں پوری ہو جائیں گی۔ اللہ الصمد ایک بار ہو گیا، اللہ الصمد 2 بار ہو گیا، اللہ الصمد 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے اللہ الصمد اللہ الصمد اللہ الصمد کو 11 بار پڑھ کر وظیفے کو مکمل کرنا ہے۔ اب 11 بار اللہ الصمد پڑھ کر وظیفہ مکمل ہو چکا۔ آج جمعرات کے دن کی خصوصی دعا بھی ہوگی۔ جو لوگ اس دعا میں شامل ہونا چاہتے ہیں، اللہ کے فیض کو پانا چاہتے ہیں، آج 9 چندی جمعرات کے کمالات دیکھنا چاہتے ہیں، وہ اپنا پورا نام کمنٹ سیکشن میں لازمی لکھیں۔ 10 بار درود ابراہیم پڑھ کر 1 بار کمنٹ سیکشن میں اپنا نام لکھنے، دعا میں آپ کی شمولیت ہو جائے گی۔ ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو ہزاروں لوگوں تک چلی جائے، پتہ نہیں کس کی آمین اللہ کو پسند آ جائے۔ اللہ آپ کی میری ہم سب کی حاجتیں مرادیں پوری فرما دے۔ اب اللہ الصمد کو 11 بار پڑھ لیا۔ 11 بار اللہ الصمد پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے ایک قرآن سورت سورہ کوثر کو پڑھنا ہے۔ سورہ کوثر کے فضائل و برکات کو نہیں جانتا، یہ اللہ کی اتنی مقبول
اتنی پسندیدہ، اتنی محبت والی صورت ہے کہ آج اگر آپ بند گلی میں جا چکے ہیں، آپ کو کوئی راستہ دکھائی نہیں دے رہا، آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے، آپ سمجھتے ہیں کہ ہر قدم پر ناکامی ہے، آپ جس طرف قدم بڑھاتے ہیں آپ تباہ و برباد ہو جاتے ہیں، آپ جتنی بھی کوشش کرتے ہیں آپ کو کامیابی نہیں ملتی، کام ہوتے ہوتے رہ جاتے ہیں۔ آج ذی الحج کی پہلی جمعرات کے دن، ذی الحج کا چاند نظر آتے ہی جمعرات کے دن سورہ کوثر کو آپ نے ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر پڑھنا ہے۔ ایک بار میرے ساتھ تلاوت فرما لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ یہ کیسی قرآنی صورت مبارکہ ہے کہ جب کوئی بندہ زمین پر بیٹھ کر اپنے دکھ، غم، تکالیف، بیماری، پریشانی اور اپنی حاجتی مرادیں لے کر بیٹھتا ہے، ذی الحج کی پہلی 9 چندی جمعرات کے دن سورہ کوثر پڑھتے ہوئے اللہ کا ایسا کرم ہو جاتا ہے کہ آپ مانگ مانگ کر تک جاتے ہیں، رب کے خزانوں میں کمی نہیں آتی۔ اگر آپ اللہ کے کمالات کو دیکھنا چاہتے ہیں، اللہ کے معجزات دیکھنا چاہتے ہیں، اللہ کی غیبی مدد دیکھنا چاہتے ہیں، تو آج خوش قسمت ہے وہ بندہ جو ذی الحج کی پہلی 9 چندی جمعرات کے دن یہ 3 اعمال پڑھنے کے بعد یا رزاقوں کا تعویذ لکھ کر اپنے پاس رکھ لے گا۔ تعویذ کا طریقہ میں آپ کو بتا چکا ہوں، لیکن لکھنا اپنے عمل کے بعد ہے۔ اب سورہ کوثر کو آپ نے کس طریقے سے پڑھنا ہے، ترتیب سے پڑھنا ہے، غور سے سن لیں اور سمجھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ ایک بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ 2 بار ہو گیا۔ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے سورہ کوثر کو ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ آج حج کی پہلی جمعرات ہے، آج نیا چاند ظاہر ہوتے ہی 9 چندی جمعرات کے دن یاد رکھیے گا کہ چاند کی پہلی جمعرات تقدیر اور نصیب کے فیصلے ہوتے ہیں۔ اگر آپ اپنی پسند کا نصیب اور تقدیر لکھوانا چاہتے ہیں، آپ اپنے حق میں بہتر فیصلے کروانا چاہتے ہیں، آپ اپنے گھر سے نحوستیں، بے سکونی، بے برکتی کا خاتمہ چاہتے ہیں تو سورہ کوثر پڑھیں۔ ماں باپ پڑھ لیں، گھر کا کوئی ایک فرد پڑھے۔ حج کی پہلی جمعرات، اس موقع کو ضائع مت کرنا، پھر پورا سال در در کی ٹھوکریں کھانا پڑتی ہیں، جعلی پیروں فقیروں کے پاس جانا پڑتا ہے۔ آج اللہ کی ذات خود فرما رہی ہے، اللہ نے حج کے پہلے 10 دنوں کی قسم کھائی کہ ان 10 دنوں میں مانگنے والے کی ہر حاجت پوری کی جاتی ہے۔ آج اگر آپ بیٹی کے رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں، بیٹے کی نوکری کی وجہ سے پریشان ہیں، گھر کے سکون کی وجہ سے پریشان ہیں، جو بھی مراد، حاجت، دکھ، غم، تکالیف ہیں، سورہ کوثر کو 11 بار پڑھیں، اپنے تصور میں اپنے دکھ، غم، تکالیف کو رکھیں۔ انشاءاللہ یہ ایک ایسا مشکل کشا عمل ہے کہ آپ کی تمام مشکلات حل ہو جائیں گی، آپ کے تمام بگڑے کام سنور جائیں گے، آپ کے بیڑے پار ہو جائیں گے، وہ جو ساری عمر نہ مل سکا آج سورہ کوثر کو 11 بار پڑھتے ہی مل جائے گا۔ اب سورہ کوثر کو 11 بار پڑھنے کے بعد اب تیسرے اور آخری نمبر پر آپ نے یا رزاقوں کا تعویذ لکھنا ہے۔ تعویذ کا طریقہ میں نے بتا دیا ہے، ایک بار دوبارہ سن لیں۔ سفید کاغذ لے کر سب سے اوپر آپ نے ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنا ہے، اس کے بعد نیچے والی لائن پر ایک بار یا رزاقو لکھنا ہے، پھر دوسری لائن پر 3 بار یا رزاقو لکھنا ہے، پھر تیسری لائن پر 3 بار یا رزاقو لکھنا ہے۔ اس طرح بسم اللہ کے نیچے 7 بار یا رزاقو مکمل لکھ لیا، تعویذ مکمل ہو چکا۔ صرف اتنا سا تعویذ ہے، ہر کوئی لکھ سکتا ہے، بچہ، بوڑھا، جوان، ہر کوئی لکھ سکتا ہے، لیکن پورے سال میں یہ حج کی پہلی 9 چندی جمعرات کو لکھا جاتا ہے۔ اور اس تعویذ کو لکھنے کے بعد آپ نے سفید کاغذ کو لپیٹ کر اس پر پھونک مارنی ہے اور آخر میں صرف اور صرف ایک قرآنی سورت مبارکہ پڑھنی ہے۔ یہ قرآنی سورت نصیب اور تقدیر کے فیصلے کرتی ہے۔ یہ قرآنی سورت اللہ کی سب سے لاڈلی سورت ہے۔ آپ نے سورہ اخلاص کو پڑھنا ہے۔ سورہ اخلاص جسے سورہ توحید بھی کہا جاتا ہے، جسے ایک بار پڑھنے سے 1/3 قرآن مجید کا ثواب ملتا ہے، جسے 3 بار پڑھنے سے 1 مکمل قرآن مجید کا ثواب ملتا ہے۔ آج جس کو یہ وظیفہ پڑھنے کی توفیق ہو جائے، یہ تعویذ بنانے کی توفیق ہو جائے، وہ سمجھے کہ اللہ نے اس سے چن لیا ہے، اللہ اسے نوازنا چاہتا ہے، اللہ اسے بیڑے پار کرنا چاہتا ہے۔ خدایا میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ نے یہ 3 اعمال اور یا رزاقوں کا تعویذ لکھنا ہے۔
اب آپ نے سورہ اخلاص کو کیسے پڑھنا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، ایک بار ہو گیا۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، دو بار ہو گیا۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، تین بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے سورہ اخلاص کو 3 بار پڑھ کر وظیفے کو مکمل کرنا ہے، اور آخر میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر اتنا ہی درود پاک پڑھیں جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا۔ اب عمل کو مکمل کرنے کے بعد اب تویز کو لپیٹ لیا، جو یا رزاقوں کا تویز بنایا ہے، تویز کو لپیٹ کر آپ نے مرد حضرات اپنے بٹوے میں رکھیں، عورتیں اپنے پرس میں رکھیں، دکان کے گلے میں رکھیں، اپنے اس لوکر میں رکھیں جہاں آپ قیمتی اشیاء زیورات وغیرہ رکھتے ہیں، جب تک ذی الحج کی پہلی جمعرات کے دن یہ 3 اعمال پڑھ کر یا رزاقوں کا تویز بنا کر اپنے پاس رکھ لو گے، دنیا کی کوئی طاقت آپ سے آپ کی کامیابی کو چھین نہیں سکتی۔ یہ عمل آپ کی نسلوں تک فائدہ دے گا۔ اگر آپ کی نسلیں بھی اس تویز کی حفاظت کریں گی تو ان پر کبھی بھی غربت نہیں آئے گی، تنگ دستی نہیں آئیں گی، دکھ غم تکالیف نہیں آئیں گے۔ خدا را زندگی میں صرف سال میں نہیں، زندگی میں صرف ایک بار یہ عمل پڑھنا ہے، ذی الحج کی پہلی 9 چندی جمعرات کے دن پڑھنا ہے، اور یہ تویز بنا کر اپنے پاس رکھنا ہے، پھر دیکھیں کہ اللہ کہاں کہاں سے رزق اور دولت عطا فرمائے گا۔ بس اتنا سا وظیفہ ہے، میں نے اپنا حق ادا کر دیا۔ اب آپ نے اس وظیفے کو ذی الحج کی 9 چندی جمعرات کے دن خود بھی پڑھنا ہے، جتنا ہو سکے لائک و شیئر کریں۔ آپ کے شیئر کرنے سے اگر اس وظیفے پر کسی نے عمل کر لیا، اللہ آپ کو بھی برابر کا اجر و ثواب خیر کثیر عطا فرمائے گا۔